حسن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب سزائیں سنائی گئی ہیں مزید نااہلیاں ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو 9 مئی کے مقدمات ابھی چل رہے ہیں کیا مزید سزائیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں جہانگیر جدون صاحب سے بے حد احترام کے ساتھ لیکن اختلاف کروں گا کہ سپریم کورٹ نے تو اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہم نے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا، اور یہ تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے میرٹ کے اوپر بیل دی ہے، تو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اور یہ میری رہنمائی فرما دیں پہلے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میرٹ کے اوپر بیل دی ہے سپریم کورٹ نے۔ آفریدی صاحب تو اپنے فیصلے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے میرٹ کو ٹچ نہیں کیا اور ٹرائل کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر انداز نہیں ہوگا ہمارا فیصلہ، اور انڈیپینڈنٹلی جو ٹرائل کورٹ ہے وہ فریلی اینڈ فیئرلی جو ہے وہ ٹرائل کرے، کنکلوڈ کرے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے فیصلہ دینا، اور ٹائم باؤنڈ بھی نہیں کیا انہوں نے اس کو، لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی میرٹ کے اوپر بیل ہوگی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری اگلی بات میں یہ کروں گا جی کہ سزائیں ہوں گی، جہاں پر جس کے خلاف سزا بنتی ہے وہ سزا دے رہے ہیں، جہاں پر بریت بنتی ہے بریت ہو رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب کی بریت ہو گئی، وہ بھی 9 مئی والے دن تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ہو چکی ہے، زین قریشی کی بھی ہو چکی ہے، اور دیگر بہت سے لوگوں کی بھی جو ہے وہ اس وقت بریت ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کر کچھ لوگوں کو سہولت کاری دے رہی ہے یا یہ لوگ مل چکے ہیں زین قریشی یا شاہ محمود قریشی، تو وہ پھر پاکستان تحریک انصاف خود اناؤنس کریں جی کہ یہ مل چکے ہیں، ہمیں شبہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، اور فواد چودھری نے چلے پریس کانفرنس کی تھی لیکن شاہ محمود قریشی نے تو تاحال پریس کانفرنس نہیں کی، نہ ہی زین قریشی نے کی ہے، بلکہ مہر بانو قریشی تو ابھی بھی آ کر بڑی جناب دفاع کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو میں تو یہی کہوں گا جہاں پر اہل بائی مضبوط تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی یا زین قریشی صاحب کی، یا کیس انہوں نے سیاسی طور کے اوپر کیس کو نہیں لڑا بلکہ قانونی محاذ کے اوپر کیس کو لڑا ہے، تو وہاں سے ان لوگوں نے ریلیف بھی حاصل کر لی ہے۔ دیکھیں، ریلیف لینے کے لیے جب پروسیکیوشن اسپیشلی جو اسٹیٹ کی مدیریت میں کوئی بھی مقدمہ ہو نا وہ سب سے کمزور ہوتا ہے، تو عمر ایوب صاحب نے، شبلی فراز صاحب نے یا دیگر لوگوں نے کب آپ نے دیکھا کہ عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے؟ یہ تو عدالتوں میں پیش بھی نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ کا ٹرائل چل رہا ہے، آپ کا کیس چل رہا ہے، آپ جس کا کیس ہوتا ہے وہ صبح 7 بجے وکیل کے پھٹے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے، لیکن یہاں پر جناب لوگوں نے جناب اس میں حسن بھائی دیکھیں نا، آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کا کیس تھا جس میں بہت سارے نام ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ سائڈ پہ ہو گئے اور وہ سارے بری بھی ہو گئے، تو پھر یہ میرٹ کی بات نہیں ہے، جس نے معافی مانگ لی بس وہ سسٹم کے اندر رہ سکتا ہے، جس نے نہیں مانگی اس کو سزا دی جائے گی۔ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ریاست کی مدیریت میں مقدمہ تھا نا، تو کانسیپٹ آف ریپینٹنس از ڈریون فرام اسلام۔ اسلام میں معافی یا توبہ کی جو ہے وہ گنجائش ہے، تو جس نے توبہ کی، جس نے معافی کی، جس نے ایکشن کو کنڈیم کیا، اس شخص کے لیے تو ریاست نے لینینٹ ویو رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب وہ دھل گئی، جی بالکل دھل گئی، کوئی ریاست ان کے خلاف کیس نہیں کرنا چاہتی، مرضی ہے ریاست کی، اور ریاست نے جس نے معافی مانگ لی ہے، جو معافی بھی نہیں مانگتا، جو اتراتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو فالس فلیگ ہے، تو پھر وہاں پر ریاست نے اپنا ویو تبدیل کیا اور اس نے کہا جی کہ ہم نے پروسیکیوشن کریں گے، معاف کیجیے گا، ابھی بھی اس سے بہتر طریقے سے ریاست کو اپنے کیسز کو فالو اپ کرنا چاہیے تھا۔ جو کیسز بنائے گئے انویسٹیگیشن سے لے کر پروسیکیوشن تک، اور وکلا کی جس طرح حاضری سنجیدگی تھی، اس سے زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر ظاہری بات ہے پہلے 3-4 ماہ تک سنجیدہ رہا، پھر کام پھر جو ہے نا وہ میٹر ایز یوزول ہو گیا جس طرح ہوتا ہے ریاست کی مدیریت میں مقدمات کی۔ جی حسن بھائی، یہ ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ علیمہ خان صاحبہ کے دونوں صاحبزادوں کو گرفتار کیا گیا، پھر یہ سزائیں ہوئیں، اس سے پہلے بیل ہوئی اور وہ بھی ہم نے دیکھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید حالات تھوڑے تبدیل ہو رہے ہیں، شاید تھوڑی نرمی ہو تحریک انصاف کے لیے، لیکن جب سے شاہریز اور شیرشاہ کو گرفتار کیا گیا ہے پھر وہ چیز ہمیں ایک طرح سے سائیڈ پہ ہوتی ہوئی نظر آئی۔ تو وہ جو دونوں ان کے بیٹے ہیں، کیا خبر ہے ان کی؟ ان کے اوپر الزام بس وہ 9 مئی والا ہے یا کوئی اور الزام بھی ہے ان پہ؟ نہیں، شاہریز کے اوپر تو دوسرا الزام ہے، شاہریز کسی ایف آئی آر میں ڈائریکٹ نومینیٹ میرے سے نہیں ہے، لیکن وہ جو بتایا جاتا ہے، دیکھیں یہ الزام بڑا عجیب سا ہے نا، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، وہ پھر یعنی اس میں کہا جاتا ہے کہ انڈین چینلز کے اوپر جو سمت نامی آدمی جو جاتا ہے، یہ الزام ہے جی، میں یہ کہہ رہا ہوں، آئی ریپیٹ، جو الزام بتایا گیا ہے، میں نے ابھی تک اس کی باقی چیزیں چیک نہیں کی، ڈاکومنٹس نہیں دیکھے ہوئے، لیکن الزام یہ کہتے ہیں کہ شاہریز ڈیجیٹل ایک تو اپنا چلا رہے تھے، ونگ چلا رہے تھے، پلس وہ لوگوں کو لائن دیتے تھے، کانٹیکٹ بتاتے تھے کہ آپ نے انڈین چینلز پہ جا کر پاکستان کے خلاف کیا بات کرنی ہے۔ دیکھیے یہ الزام بڑا سنگین ہے، اگر تو یہ جھوٹا الزام ہے تو بہت بڑی تہمت ہے، اور اگر یہ سچا ہے
تب بھی انتہائی افسوسناک بات ہے کہ شاہ ریز صاحب پاکستانی ہوتے ہوئے وہاں پر جا کر لائن دیتے تھے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے. تو یہ معاملہ اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر, اس کی صحت کے اوپر میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. رہا سوال شیر شاہ صاحب کا, تو شیر شاہ صاحب تو حسان نیازی کے ساتھ موجود ہے, ویڈیو کے اندر موجود ہیں, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا کے پیچھے سپورٹ کتنی طاقتور تھی فرام جو ہے انسٹیٹیوشن کی طرف سے, کہ ان کے بیٹے کے لیے یہ وہی جرم حلال ہو گیا تھا, یا اس کے اوپر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی, جس کے اوپر حسان نیازی کو 10 سال کی سزا ہوگی اور وہ ملٹری کسٹڈی میں رہے ہیں. کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کے یہ صاحبزادے جو شیر شاہ ہیں, ابھی بھی اس متعلق میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ ممکن ہے, کیونکہ ود ان پی ٹی آئی آواز اٹھنا شروع پڑی تھی. مشال یوسف زئی صاحبہ سینیٹر جو بھی حالیہ منتخب ہوئی ہیں, وہ انہوں نے ویری پبلکلی یہ کہا ہے کہ جی شیر شاہ پاکستان سے باہر جاتا بھی ہے, آتا بھی ہے, حسان نیازی کے ساتھ بھی تھا, پھر بھی اس کو گرفتار نہیں کر رہی پولیس. تو وہ تو کوسچنز اٹھائے گئے تھے وہاں کے اندر سے, تو ہو سکتا ہے ڈرائی کلین کرنے کے لیے گرفتار کر کے یعنی 2-3 مہینے کے بعد ان کو ڈسچارج کر کے باہر نکال دیا جائے, یہ بھی ممکن ہے. لیکن وہ جو ان کی گرفتاری کے پیچھے ویسے حسن بھائی آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, باخبر جرنلسٹ بھی ہیں, یہ 27 مہینے کے بعد ان کو خیال آیا کہ جی شیر شاہ اس میں ملوث ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پھر پورے اس پروسیس کے اوپر جو لوگ سوالات اٹھاتے ہیں تو ان سوالات میں پھر جان ہے؟ سر سوال ایک تو بات یہ دیکھیے گا کہ کرمنل کیس کے بھی ٹائم بات نہیں ہوتا, سول کیس ٹائم بار ہو سکتی ہے, ایک کرمنل کیس کہیں ہو گیا نا وہ ٹائم بات نہیں ہوگا, وہ 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال بعد بھی ہو سکتا ہے. قتل آج ہوا ہو 30 سال بعد بھی اس کے خلاف اگر مقدمہ درج کرانا چاہے تو جو اگریڈ پارٹی ہے وہ کرا سکتی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کتنی طاقتور ہیں علیمہ خان صاحبہ, کہ 27 ماہ تک ان کے بیٹے کو وہ پاکستان کے اندر موجود تھا, پاکستان سے باہر گیا, واپس آیا, اور پھر بھی آتے ساتھ گرفتار نہیں کیا. پھر بھی وہ چیز تھی نا, کوئی طاقت تھی جو روک رہی تھی, دیکھو کوئی طاقت تھی. تو آپ اس لحاظ سے دیکھو, میں سچ بتا رہا ہوں, اور وہاں سے ان کو سپورٹ تھی. جن کے پاس ان کا موبائل فون کیا تھا علیمہ خان صاحبہ کا, وہی ان کو سپورٹ کر رہے تھے. وہ دیکھیں نا, وہ تو یہ کہتے ہیں نا طاقتور اتنی ہے کہ بھائی سے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی, روز بیچاری جا کے جیل کے باہر کھڑی ہوتی ہیں تو ملاقات نہیں ہو سکتی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں قاضی صاحب, آپ ماننا چاہیں مانے, نہیں ماننا چاہیں, میں نے صفائی نہیں دینی, لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, فیکٹس بتا رہا ہوں. نہیں میں تو اپنا جی میں اپنا تجزیہ کر رہا ہوں, آپ کے تجزیے کے اوپر قطعاً میں نے اس کو جھٹلایا یا کوئی ایسی بات نہیں کی. وہ میں انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں, میں تجزیہ نہیں کر رہا, میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ ان کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ بشرا بیگم سے بھی زیادہ مضبوط تھا. بشرا بیگم ان کے سامنے گیو اپ کرنا پڑ گیا, ان کو مجبور تھی. چلے میں ذرا ارباب صاحب کو شامل کر لوں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. اچھا ارباب صاحب, ایک تو آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں. یہ جو اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ میں سیکرٹری جنرل